اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاضب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھتے پر محمد والا اللہم صلی علی محمد والا اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزادران سرکار سید الشہداء قرآن اور علم آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے یہ آج کی چھٹی مجلس ہے اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک الرعد کی جس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے تبرکاً اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں اور آج کی گفتگو کا میں آغاز کروں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے دوسرے وہ کافی ہے جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں جو ہے وہ عرض کی جا چکی ہیں اس کے ذیل میں کئی باتوں پہ گفتگو ہوئی کہ ایک گواہی تو اللہ دے رہا ہے اور دوسری گواہی وہ دے گا جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی اگر گواہی سے بات شروع کی جائے تو اللہ گواہی دینے کے لیے کہاں آیا بتائیے بھائی ہمارے آپ کے ہاں جب گواہی کی بات آتی ہے کہ صاحب عدالت میں گواہی دیجئے تو وٹنس کو بلایا جاتا ہے عدالت میں اللہ کہیں آیا ہے گواہی دینے کے لیے آپ کہیں گے صاحب وہ آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے اللہ گواہی دینے کے لیے خود نہیں آ سکتا وہ سامنے آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہے تو پھر کیسے گواہی ہوگی تو دیکھیے یہ بات ہم نے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے بچے بھی جو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے آپ کے ہاں جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو جو وہاں پہ ممبرز موجود رہتے ہیں وہ تو اپنا ووٹ سیدھے طور پہ ڈال دیتے ہیں لیکن جو وہاں نہیں رہتے تو وہ اپنے ووٹ پر اپنی مہر لگا کے بھیج دیتے ہیں اللہ خود نہیں آ سکتا لہٰذا اس نے اپنی گواہی پر لا ریب فیہا کی مہر لگائی اور یہاں بھیج دی
اب دو گواہ ہیں، ایک گواہ وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، ایک گواہ اللہ ہے جس کی طرف سے قرآن گواہی دے رہا ہے رسول کی رسالت کی۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک آیت اور سماعت فرمائے، ارشاد ہوتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اے رسول ایک گواہی آپ کے رب کی طرف سے آ رہی ہے، دوسرا گواہ خود آپ کی طرف سے ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جو آپ سے ہے، جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کا جز ہے، جو آپ سے ہے۔ اب دو گواہ ہوئے، ایک گواہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک گواہ نبی کی طرف سے ہے۔ جو گواہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے قرآن، جو گواہ نبی کی طرف سے ہے وہ ہے علی۔ ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ایک گواہ نبی کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جو گواہ ہے وہ ہے قرآن، نبی کی طرف سے جو گواہ ہے وہ گواہ ہے علی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نبی کا گواہ ہو وہ نبی کے گھر سے آئے، جو خدا کا گواہ ہو وہ خدا کے گھر سے آئے، مگر اللہ اکبر کتنی محبت ہے خدا میں اور اس کے حبیب میں کتنی محبت ہے خدا میں اور اس کے حبیب میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کا گواہ خدا کے گھر سے آتا، نبی کا گواہ نبی کے گھر سے آتا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خدا کا گواہ نبی کے گھر سے آ رہا ہے، نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے اس میں بھی میں بڑی مماثلت ہے، اس لیے جان بوجھ کے میں آپ حضرات کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ ایک گواہ نبی کی طرف سے، ایک گواہ خدا کی طرف سے۔ خدا کا گواہ نبی کے گھر سے آ رہا، نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا۔ دیکھیے جان بوجھ کے میں آپ حضرات کو یہاں تک لایا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی قرآن اور اہل بیت میں ایک مماثلت ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب دیتا چلوں کہ صاحب اعتراض ہے وہ بھی ضمناً عرض کر رہا ہوں، جملہ معترضہ کے طور پہ سے قبول کر لیجئے، براکٹس میں سماعت فرما لیجئے کہ صاحب خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی، ہم نہیں مانیں گے، کوئی روایت کا ہم نہیں مانیں گے کہ خانہ کعبہ میں کوئی آیا کسی کی ولادت ہوئی۔ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، بہرحال اپنی جگہ۔ لیکن سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے میں بارہا اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن گونگی کتاب نہیں ہے، ہماری سماعتیں بہری ہیں۔ جب قرآن بولنے پر آتا ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں پر محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دنیا ایک طرف ہو جائے، مولا کے تمام فضائل کا انکار کر دے، ساری کتابیں مولا کے فضائل کا انکار کر دیں، سب دنیا مولا کے فضائل کا انکار کر دے، لیکن جب تلک اللہ کا قرآن باقی ہے ہم مطمئن رہیں گے۔ جب تلک اللہ کا قرآن باقی ہے ہم مطمئن رہیں گے۔ سنیے اس موضوع پر قرآن نے کیا کہا، ارشاد فرماتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَلِلْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے، یہ پانی ٹھنڈا ہے، سادہ پانی ذرا منگوا دیجئے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل سنیے گا عزیزان گرامی، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم سے، خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا کہ ان طہر بیتی، آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، وللعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اے ابراہیم آپ ہمارے گھر کو ان تین گروہوں کے لیے پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ بھائی جو وہاں جاتا ہے وہ رکوع و سجود کر کے آتا ہے، رکوع و سجود کرنے والے بہت ہیں،
اب دو گروہ بچے، ایک طواف کرنے والے ہیں، ایک اعتکاف کرنے والے ہیں۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، اعتکاف اور طواف میں کیا فرق ہوتا ہے بچوں کے لیے عرض کروں، باقی بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے باہر ہوگا، مگر اعتکاف خانہ کعبہ کے اندر ہوگا۔ قبلہ تشریف فرما ہے، مسئلہ پوچھ لیجئے گا، اگر مثلا میں روزہ رکھ کے ایک دن مسجد میں بیٹھ جاؤں تو کیا میرا اعتکاف ہوگا؟ 2 دن بیٹھ جاؤں کیا اعتکاف ہوگا؟ اعتکاف کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ کم از کم 3 دنوں تک مسلسل مسجد کے اندر رہا جائے۔ بھائی طواف کرنے والے تو بہت ملتے ہیں، تاریخ میں دیکھیے وہ کون سی ذات ہے جس نے خانہ کعبہ کا فقط طواف نہیں کیا ہے بلکہ اعتکاف کیا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 3 دنوں تک کون خانہ کعبہ میں رکا ہے؟ اگر آپ کو نہ ملے تو آئیے دیکھیے 30 عام الفیل 16ویں رجب کو اسی خانہ کعبہ سے ایک ماں باہر آ رہی ہے، ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ اس ماں نے اور اس بچے نے بتا دیا زمانے والوں دیکھ لو سب طواف کرنے والے ہیں، ہم اعتکاف کرنے والے سب طواف کرنے والے ہم۔ اچھا رکیے، یہاں پہ میں آپ حضرات کو ایک لمحے کے لیے روکوں گا، پھر میں کل کے بیان سے مسلسل ہو جاؤں گا، جو باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اسی سے ربط آ جائے گا۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَلِلْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا کس سے؟ ابراہیم سے۔ دیکھیے بندہ چاہے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے، چاہے کتنی ترقی کیوں نہ کر لے بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی ذات نہیں ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سر پہ انسانوں کی امامت کا تاج ہے، بدن پہ اللہ کی خلت کا جو ہے وہ پیراہن آویزاں ہیں، ہاں رسول اللہ کے جد ہے، امیر المومنین کے جد ہے، ذبیح اللہ کے بابا ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم کا، ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ مگر ابراہیم کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے۔ ابراہیم بہرحال بندے رہیں گے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ پاک کون رکھے گا؟ ابراہیم پاک رکھیں گے۔ یہ بیت ہے، بیت کہ جب اس کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے بندوں کو ذمہ داری دی۔ ہاں ابراہیم جیسے بندے ہیں مگر بندے ہیں۔ یہ بیت ہے، بیت کہ جب اس کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے ابراہیم کو ذمہ داری دی۔ وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کہ جب ان کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے کسی نبی کو ذمہ داری نہیں دی، کسی رسول کو ذمہ داری نہیں دی، کسی معصوم فرشتے کو ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اس نے خود کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے۔ بیت کو ابراہیم پاک رکھیں گے، اہل بیت کو اللہ پاک رکھے گا۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے بیت اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے۔ اب سنیے گا، میں آ گیا اپنی کل کی بات سے میں مسلسل ہو گیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن ہدایت ہے مگر سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن ہدایت ہے مگر کن کے لیے؟ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔
اب قرآن اور علی کا رشتہ دیکھیے، قرآن بھی ہدایت ہے، علی بھی ہدایت ہے، مگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، علی کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ہی سے پوچھئے۔ اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے بے شک یہ پہلا گھر ہے جو زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ بکے کی بکہ یعنی وہ حصہ جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ اتنا حصہ بکے کی سرزمین پہ بنایا گیا۔ یہ گھر مبارک ہے، برکت والا ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ جو گھر ہے یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، مجھے کوئی بتائے کہ کبھی خانہ کعبہ نے آ کے بتایا ہو کہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کبھی خانہ کعبہ نے بتایا ہو کہ روزہ کھول لیجئے، وقت ہو گیا ہے روزہ کھولنے کا؟ کبھی خانہ کعبہ نے بتایا ہو کہ حج پہ جانے کے لیے جو ہے وہ کیا شرائط ہیں احرام پہننے کے لیے؟ کبھی خانہ کعبہ نے بتایا ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، خمس کا معاملہ کیا ہے؟ کسی مسئلے میں ہدایت کی ہو؟ چلیے آپ نہیں بتا سکتے، آپ پوچھ کے بتائیے، کسی سے بتائیے تاریخ اسلام میں خانہ کعبہ نے کسی مسئلے میں کسی کی ہدایت کی ہو؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہدی للعالمین؟ یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو اتنے مسئلے بتا رہا ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے جو خاموش ہے، کوئی مسئلہ نہیں بتاتا، یہ کیسا ہدایت کرنے والا ہے؟ تو دیکھیے ہدایت گھر نہیں کرتا، گھر والا کرتا ہے۔ ہدایت گھر سے نہیں ملتی، گھر والے سے ملتی۔ ابھی آپ گوگل پہ ڈالیے پردھان منتری کاریالے، پی ایم او، پرائم منسٹرز آفس، وزیر اعظم کا دفتر، آپ کو مل جائے گا، اس میں نوٹس مل جائے گی کہ مثلاً پرائم منسٹرز آفس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مثلاً کل سے ہندوستان میں یہ ہوگا، پردھان منتری کے کاریالے نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تو کیا فیصلہ کاریالے نے لیا ہے یا پردھان منتری نے لیا ہے؟ بھائی فیصلہ دفتر نے لیا ہے یا وزیر اعظم نے لیا ہے؟ فیصلہ پی ایم او نے لیا ہے یا پی ایم نے لیا؟ آپ کہیں گے صاحب فیصلے دفتر نے نہیں لیے ہیں، فیصلے دفتر والے نے لیے ہیں۔ ویسے ہی ہدایت گھر نہیں کرتا، ہدایت گھر والا کرتا ہے۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج کے بتایا کعبہ گھر ہے، علی گھر والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا علی عالمین کے لیے ہدایت، جیسے اللہ عالمین کا پروردگار ہے، جیسے اللہ الحمدللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے، جیسے ہمارے رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت ہیں، ویسے ہی ہمارا مولا ہدی للعالمین عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا خدا اس نے اپنے صفات کا مظہر بنا کے اپنے رسول کو، اپنے ولی کو بھیجا، وہ عالمین کا پروردگار، یہ عالمین کے لیے رحمت اور یہ عالمین کے لیے ہدایت۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو یہ ہے رشتہ کہ قرآن بھی ہدایت ہے، علی بھی ہدایت ہے، مگر وہاں ہدایت کا ایک دائرہ ہے، یہاں ہدایت لامحدود ہے، وہاں ہدایت محدود ہے، یہاں ہدایت لامحدود ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال تک آپ حضرات کو لانا مقصود تھا، اور ہمارے ایک بھائی نے ہم سے فرمائش بھی کی اس موضوع پہ، اور یہ موضوع، یہ جو سوال ہے وہ موضوع سے ربط بھی رکھتا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ بہرحال بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کیا۔ اور یہ اعتراض بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا اعتراض ہے، اکثر ہمارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا جواب ہے، تو جواب ہو جائے گا ایک تبرکاً، اس بات کو آپ حضرات سماعت فرما لیں، اس موضوع کے ذیل میں، موضوع میں یہ سوال آ رہا ہے اور اس سے ربط بھی ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت، علی عالمین کے لیے ہدایت۔
بڑا گہرا رشتہ ہے قرآن اور علی میں، وہ بھی بشارت ہے، یہ بھی بشارت ہے، وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی اعجاز ہے، یہ بھی اعجاز ہے، وہ کتاب مبین ہے، یہ امام مبین ہے، وہ ذکر ہے، یہ اہل الذکر ہے، وہ کتاب ہے، یہ وارث کتاب ہے۔ بڑا گہرا رشتہ ہے، اسی رشتے پر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اتنا ہی گہرا رشتہ ہے تو قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے سوال یہ نہیں؟ کتنی بار آپ سے بھی ہوا ہوگا، لوگوں نے پوچھا ہوگا، بڑا پرانا سوال ہے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے۔ اگر یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے تو پھر قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ المختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے نا آپ سے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے تو آپ پلٹ کے کہیے قرآن میں علی کا نام کہاں نہیں ہے۔ بھائی میرا نام آپ جان رہے ہیں عنبر عابدی، محمدی بھائی ٹکٹ کرانے کے لیے مجھ سے آئی ڈی مانگی، انہوں نے آئی ڈی دیکھی کہ اس پہ تو نام دوسرا ہے، ہم نے کہا یہ ہمارا ہائی اسکول کی مارک شیٹ پہ جو نام ہے یہ وہ نام ہے جو آپ کو نہیں پتا تھا۔ میری ماں مثلا مجھے الگ نام سے بلاتی ہے، میرے دوست مجھے الگ نام سے بلاتے ہیں، میرے اتنے نام ہیں، علی کے کتنے نام ہوں گے؟ اسی قرآن میں علی کہیں ذکر ہے، کہیں اہل الذکر ہے، کہیں صلاۃ ہے، کہیں اذان ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں کتاب مبین ہے، کہیں عالم کتاب ہے۔ کتنے نام آپ کو چاہیے امیر المومنین کے؟ اور رہا سوال کھل کے علی کا نام کہاں پر آیا ہے؟ جو نام ہمیں پتا ہے، جو نام آپ کو پتا ہے، علی ابن ابی طالب، علی ابو طالب کا بیٹا، یہ نام کہاں ہے؟ تو ہم اس سوال کو بھی تشنہ جواب نہیں چھوڑیں گے، ہم یوں آپ کو نہیں جو ہے وہ صاحب کی بس بات ہو گئی اور بات مستحکم ہونی چاہیے، مدلل ہونی چاہیے۔ رہا سوال اس بات کا کہ یہ نام کہاں ہے قرآن میں، تو آئیے وہ بھی دکھلاتے ہیں کہ یہ نام کہاں ہے قرآن میں۔ مجھ جیسے ناقص، میرے ناقص مطالعے میں کم از کم یہ جو مولا کا مشہور ترین نام ہے علی، کم از کم یہ نام قرآن مجید میں 3 یا 4 مقامات پہ آیا ہے۔ یہ والا جو نام ہے جو سب جانتے ہیں، سنیے گا عزیزان گرامی، شاید کوئی بات ہو، اگر بات ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ دیکھیے اس موضوع کو قرآن نے کس طریقے سے ٹچ کیا، اس موضوع پر قرآن کس طریقے سے بول رہا ہے، سنیے گا۔ سورہ مبارک مریم میں کہتا ہے، لوگوں کے دماغ میں تجسس پیدا کر رہا ہے کہ ڈھونڈو علی کا نام قرآن میں ڈھونڈو۔ لوگوں قرآن پڑھنے والوں کے دماغ میں تجسس پیدا کیا جا رہا ہے کہ ڈھونڈو علی کا نام قرآن۔ سورہ مبارک مریم پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، کہ وہ خدا جو زمین کا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے، اور ہر اس شے کا پروردگار ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، فاستبر لعبادتہ، بس تم اسی کی عبادت میں صبر کرو۔ اور آخری فقرہ قیامت کر دی اس فقرے نے، هل تعلم له سمیع، کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کا ہم نام ہے؟ هل تعلم له سمیع، جس کا نام اللہ کے نام پر ہے، جس کا نام اس کے نام پر ہے، کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں قرآن پڑھنے والوں کے دماغ میں تجسس پیدا کیا جا رہا ہے، سوال اٹھایا جا رہا ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو پتا کرو، کیا کوئی ایسا ہے جس کا نام اللہ کے نام پر ہے، جو اللہ کا ہم نام ہے؟ ڈھونڈو هل تعلم له سمیع۔ دیکھیے آپ کو جتنے انبیاء کے نام پتہ ہیں ان سب کے نام سامنے رکھیے، جتنے اللہ کے نام پتہ ہیں سب کے نام سامنے، وہ سارے نام سامنے رکھیے، ڈھونڈیے۔ اللہ رحیم ہے، کیا کسی نبی کا نام رحیم ہے؟ اللہ کریم ہے، کیا کسی نبی کا نام کریم ہے؟ اللہ رحمان ہے، کیا کسی نبی کا نام رحمان ہے؟ اللہ سبحان ہے، کیا کسی نبی کا نام سبحان ہے؟ اللہ دیان ہے، کیا کسی نبی کا نام دیان ہے؟ اللہ برہان ہے، کیا کسی نبی کا نام برہان ہے؟ اللہ ستار ہے، کیا کسی نبی کا نام ستار ہے؟ اللہ قہار ہے، کیا کسی نبی، ڈھونڈیے ڈھونڈیے، کیا کسی نبی کا نام اللہ کے کسی نام پر ہے؟ اللہ کے کسی نام پر ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سبوح، قدوس ہے، رؤوف ہے، تمام نام اللہ کے رکھیے۔ دیکھیے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں کسی کا نام اللہ کے کسی نام پر ہے، کسی کا نام اللہ کے کسی نام پر ہے۔ ایک ہی نام پہ جا کے بات رکے گی،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے هل تعلم له سمیہ، کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کا ہم نام ہے؟ پوری کائنات کھنگال لیجئے، بس ایک ہی ذات ملے گی، یا اللہ علی ملے گا یا ہمارا مولا علی۔ علیم مولا عزیزان گرامی قدر، حل تعلم وہ جو علی ہے اور یہ جو علی ہے۔ عزیزان اب پھر یہ تو بات دیکھیے، جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی میں اسی سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ یہ بات تو ہم نے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے کہ گھر میں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گھر کے بڑے کے نام پہ نام رکھا گیا، نانا کے نام پہ، دادا کے نام پہ، چچا کے نام پہ، ماموں کے نام پہ۔ بھائی ہمارے آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ان کا نام کیا؟ نانا کے نام پر ہے، دادا کے نام پہ نام رکھا گیا۔ کیوں؟ جو بندوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے نام بندوں کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کا نام اللہ کے نام پہ رکھا جائے۔ لم یلد پر میرا ایمان ہے، لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر دیکھیے، پھر یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بات آپ اگر احادیث پڑھیں، ہماری کتابیں پڑھیے تو آپ کو ملے گا۔ مثلا علل الشرائع میں روایت موجود ہے، اسی طرح مناقب ابن شہر آشوب میں روایت موجود ہے کہ جس وقت مولا دنیا میں تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے ہاتھوں پہ لیا جناب ابو طالب، اور یہ چلے تو آسمان سے ایک ہاتف غیبی نے پکار کے کہا، ایک روایت میں جناب فاطمہ بنت اسد سے پکار کے کہا کہ اللہ نے اپنے نام پر اس بچے کا نام علی رکھا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں ہستیاں مولا ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ ایک بلندی پہ گئے اور آپ نے دیکھا آسمان سے ایک لو اتر رہی ہے، سبز رنگ کی لو ہے اور اس کے اوپر 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں اور اس میں پکارا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کا نام کیا ہوگا۔ اسی میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں بلند کو۔ تو بتایا جا رہا فَإِسْمُهُ مِنْ شَامِخَ الْعَلِي عَلِيٌّ اشْتَقَّ مِنَ الْعَلِي۔ 2 مصروں میں 3 بار علی آ رہا ہے اور تینوں بار معنی بلند کے ہیں کہ اس کا نام بڑی بلند جگہ سے آ رہا ہے، اس کا نام بڑی بلند جگہ سے آ رہا ہے۔ ارے علی کا نام علی کے نام سے نکل کے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے رہا سوال کہ صاحب یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ نام قرآن میں کہاں ہے؟ بہت سارے، کم از کم میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 3 یا 4 مقامات میں ہم مجھ جیسا جو ہے وہ طالب علم ناقص العلم بتا سکتا ہے۔ میں 2 مقامات آپ کو دکھلا رہا ہوں میرے مولا کا نام کھل کے کہاں آیا ہے۔ شاید یہ آج کی مجلس کا تبرک نورانی ہو آپ حضرات کی خدمت میں، میرے مولا کا جو یہ نام ہے علی، یہ کھل کے کہاں کہاں آیا ہے۔ 2 مقامات آج سن لیجیے، یہیں سے کل کے بعد جو انشاءاللہ کل آنے والی مجلس ہے وہ مسلسل ہو جائے گی اور اس کے لیے میں تمہید تیار کر دوں گا۔ 2 جگہ کم از کم، اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب ہمارے اماموں سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد کا نام قرآن میں کہاں آیا ہے تو ہمارے اماموں نے انہی آیات کی تلاوت کی۔ علی کا نام قرآن میں کہا، سورہ مبارک زخرف ارشاد ہوتا وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے نزدیک، اللہ والے علی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس لیے اللہ والا علی تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے حکیم بھی ہے، علی بھی ہے حکیم۔ ام الکتاب کیا ہے؟ تو سورہ الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب۔
اللہ کہہ رہا ہے ام الکتاب میں کوئی حکمت والا علی چھپا ہوا ہے. ام الکتاب ہے سورہ الحمد، اس کا مطلب ہے سورہ الحمد میں کوئی علی چھپا ہوا ہے، کوئی حکمت والا علی چھپا ہوا ہے. سورہ الحمد، سورہ الحمد. بھائی سورہ الحمد میں آپ نہیں پڑھتے اہدنا الصراط، دوسری آیت کہاں نام کھل کے آیا اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہہ دیا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ جو علی ہے یہی صراط مستقیم. یہی ترجمہ مولانا مقبول احمد صاحب نے اپنے ضمیمے میں کیا ہے. ھذا صراط علیہ. مناقب ابن شہر عاشور پڑھیے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ بڑے فضائل پڑھتے ہیں علی کے، علی کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ اس وقت رسول نے کہا تھا کہ یا غلیظ و یا احمق، اے غلیظ اور اے احمق، دو القاب سے نوازا تھا چونکہ نمبر بھی وہی تھا. کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ھذا صراط علیہ مستقیم؟ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو عزیزان گرامی قدر یوں اور بھی جو ہے وہ مقامات ہیں، لیکن بہرحال بس میں روکتے ہوئے اپنے آپ کو، ابھی آیتیں پڑھوں تو اور بھی آیات ہیں، لیکن بہرحال عزیزان گرامی قدر سنیے گا، وہ نام کہ جس نام کے لینے میں اتنے فوائد ہوں وہ نام اللہ کی کتاب میں نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ نام، بھئی یہ کتاب کل پڑھا تھا کہ وَهُوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، ایسا قرآن کی جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. جو نام اپنے آپ میں شفا ہے وہ نام قرآن میں نہیں ہوگا، جو نام اپنے آپ میں رحمت ہے وہ نام قرآن میں نہیں ہوگا. بھائی اس نام کے اتنے فوائد ہیں، اس نام کے اتنے کمالات ہیں، اس نام کی ایسی تاثیر ہے. اصول کافی پڑھیے، ہمارے مذہب کی 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک، کتب اربع میں سے. اور یہ بات بچے بغور سنیں، جو نعرہ حیدری ماشاءاللہ مسلسل جو لگاتے ہیں وہ سنیں اس نام کے اثرات کیا ہیں، اس نام کی تاثیر کیا. بس یہ آخری بات ہے اور جو ہے وہ میں ربط دوں گا مصائب کی طرف، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس نام کی تاثیر کیا ہے، اس نام کے اثرات کیا ہیں. شیخ کلینی رحمہ اللہ، اصول کافی، اتنی پرانی اتنی قدیم کتاب، روایت کا حصہ اس میں موجود ہے، اور جو دیگر الفاظ وہ آیت اللہ سید احمد مستنبت ان کی کتاب القطرۃ من بحار مناقب النبی والاطراء، کتاب القطرہ، اس میں موجود ہے. اس نام کے اثرات کیا. چھٹے امام سفر کر رہے تھے، ساتھ میں آپ کے ایک صحابی تھا، اس صحابی کے بیٹے کا نام علی تھا. دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ نام رکھیں تو کیسے نام رکھیں. امام حسین نے کہا تھا اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. حسین بتا رہے ہیں کہ انہیں نام علی سے کس قدر محبت ہے، کتنا عشق ہے اس نام سے. تو حسین کی مجلسوں میں نعرہ حیدری اور علی علی کا ورد نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ مولا حسین کو یہ نام اتنا عزیز ہے، یہ نام اتنا پسند ہے کہ خدا نے جتنے بیٹے دیے ہر بیٹے کا نام علی کے نام پہ رکھا. عزیزان گرامی قدر چھٹے امام گزر رہے، ساتھ میں صحابی ہے، اس صحابی کے بیٹے کا نام علی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی تو کیا کہہ کے پکارے گا اپنے بیٹے کو؟ جب بلائے گا تو کیا کہہ کے بلائے گا؟ یا علی تو کہے گا. اس نے یاد رکھیے گا اپنے بیٹے کو آواز دی تھی، اپنے بیٹے کو پکارا تھا تو کیا کہہ کے پکارا ہوگا؟ اس نے کہا یا علی. اب یہ نام آتا ہے تو مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ تو مومنین کے امام ہیں، ان کے چہرے پہ تبسم آیا اور امام نے ایک جملہ کہا
جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے یا محمد یا پھر کہتا ہے یا علی تو اثر کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے یا محمد یا پھر کہتا ہے یا علی تو شیطان کے چہرے کا گوشت گل جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اصول کافی چھٹے امام فرما رہے ہیں جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے یا محمد یا پھر کہتا ہے یا علی تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے چہرے کا گوشت گل جاتا ہے۔ اب اگلی روایت کتاب القطرہ آگے بڑھ کے ایک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو شیطان کے چہرے کا گوشت گل جاتا ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور آسمان پہ ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا جو اس کی یہ چیخ سن کے اس پہ لعنت نہ کرتا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کبھی کوئی نعرہ حیدری کی مخالفت کرے یا کہہ دے یہ یا علی بہت ہو گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ایسا بندہ کیا ہوتا ہے۔ میرے مولا شکریہ، چہرے سے پردے ہٹانے کے لیے ہمیں پتا چل گیا وہ کون ہوتا ہے نام علی سننے پر جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ابھی سنیے آپ
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی کہنے سے شیطان کے چہرے کا گوشت گل جاتا ہے۔ تو اب یہ بچے سنیں، اس کو بغور محفوظ کر لیں کہ یقیناً ٹھوکر لگنے پہ یا علی کہنا چاہیے، علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ رزق کم ہونے پہ یا علی کہنا چاہیے، علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ رزق میں تنگی ہونے پر یا علی کہنا چاہیے، علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ بیماری میں یا علی کہنا چاہیے، علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یا علی کہنے سے شیطان کے اس سے بڑی تبلیغ کیا ہوگی؟ شیطان کے چہرے کا گوشت گل جاتا ہے۔ صرف ان دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، اگر جھوٹ سے بچنا ہے تو یا علی مدد، غیبت سے بچنا ہے تو یا علی مدد، نماز قضا ہو رہی ہیں تو یا علی مدد، روزوں کی طرف توجہ نہیں ہے تو یا علی مدد۔ اور یاد رکھیے یا علی یا علی یا علی، یہ وظیفہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یا علی نفس کو پاک کرنا ہے تو یا علی مدد، گناہوں سے بچنا ہے تو یا علی مدد، قرآن کی طرف راغب ہونا۔ کبھی اصلاح ایسے بھی کی جاتی ہے، ہمیشہ ڈنڈے چلا کے اصلاح نہیں ہوتی۔ اعمال کو بہتر بنانا ہے تو یا علی مدد، یا علی مدد کے ذریعے اصلاح کیجئے، یا علی مدد سے دور کر کے اصلاح۔ ہم آپ یہاں پہ یا علی کتنا کریں گے، کتنا کر پائیں گے؟ دنیا میں کتنی علی، کتنا یا علی کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ یہاں سے وہاں گئے، دنیا میں بھی علی علی کرنا ہے، آخرت میں بھی علی علی کرنا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے، سرکار نے خود کہا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ ایک سرخ یاقوت کا کنڈا تھا، ایک تالا تھا، اور جب وہ تالا دروازے پہ دق کرتا تھا، دستک دیتا تھا، جب دستک دیتا تھا یہی آواز آتی تھی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کسی نے آیت اللہ تباہی سے کہا یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت کے دروازے سے یا علی کی آواز آتی ہے۔ کہنے لگے حیران ہونے کی کون سی بات ہے، ارے بھیا گھر جس کا ہوگا آواز بھی تو اسے عزیزان گرام قدر، یہ یا علی کا وظیفہ ہم کیسے چھوڑ دیں، اسے ہم کیسے فراموش کر دیں؟ کل کابل میں دھماکہ ہوا، بہت آسان ہے کمروں میں بیٹھ کے بہترین صاحب یا علی کب تک ہوتا رہے گا۔ کل جو ہمیں قتل کیا گیا وہ کس جرم میں مارا گیا بتائیے؟ کہ ہم نمازیں پڑھتے تھے، اور مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی، صرف ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ ہم روزے رکھتے، اور جگہ روزہ نہیں رکھا جاتا، بس ہم روزہ رکھتے۔ ارے کیوں مارا جا رہا ہے ہمیں؟ کل بھی مارا گیا اور آج بھی مارا جا رہا ہے، کیوں؟ کس جرم میں؟ کیا گناہ ہے ہمارا؟ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ صاحب یہ یا علی کب تک ہوتا رہے گا، یہ فضائل کب تک پڑھے جاتے رہیں گے۔ بہت آسان ہے اے سی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرنا، صاحب بہت علی ہو گیا، اب کب تک علی ہوتا رہے گا، کہاں تک علی کرتے رہیں گے؟ ارے شکر منائیے آپ متوکل کے زمانے میں نہیں تھے، شکر منائیے آپ حجاج کے زمانے میں نہیں تھے، شکر منائیے آپ منصور کے زمانہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ ایسے زمانوں میں نہیں تھے جہاں ہم نے یہ علی کرنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اپنی قربانیاں۔ وہ حجاج ملعون جیسا زمانہ کہ جہاں وہ عید الضحیٰ کے دن باہر نکل رہا اور کہہ رہا آج کون سا دن ہے؟ صاحب آج جو ہے عید الضحیٰ ہے، آج کیا ہوتا ہے؟ آج مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، جاؤ جس کا بھی نام علی حسن حسین اسے قتل کر دو۔ یہ نہر بہ رہی ہے علی کے چاہنے والوں سے، میں وہ ملعون نے نظر مانی کہ اسے میں علی کے چاہنے والوں کے خون سے لال کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیے علی کرنا یہ آسانی سے ہمیں یہ موقع نہیں ملا ہے،
یہ مجلسیں جو آج اتنی سہولت سے ہو رہی ہیں، صورت عزاداری اور اس طریقے کے تمام، وہ سب دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ علی علی، اتنا علی علی کرنے کے لیے ہم نے کتنا خون دیا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ جا کے پڑھیے تاریخ اور دیکھیے تاریخ میں کہ کتنا خون بہایا گیا ہے اس علی علی کے لیے۔ بغداد کی دیواروں سے پوچھیے علی علی کی قیمت کیا ہے۔ بڑی آسانی سے ہم آپ یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے کوئی جذباتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، ایک دم فیکٹس رکھ رہا ہوں۔ وہ حجاج ملعون کا جو زندان، وہ کوئی معمولی زندان تھا۔ جوان بیٹا قید خانے میں گیا، 3 سال بعد ماں نے دیکھا، بیٹے کی حالت دیکھ کے مر گئی۔ کس جرم میں بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا؟ علی علی کرنے کے لیے تو کیا گیا تھا۔ اتنی دقتوں کے بعد، اتنی سختیوں کے بعد ہمیں یہ موقع فراہم ہوا ہے، ہم اب بھی علی علی نہ کریں۔ ہماری یاد رکھیے گا جملہ، یہ بچے بالخصوص یاد رکھیں اس بات کو، اور یہ اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ علی علی کرنا، ہم نے کتنے کوئی زمانے کھینچی گئی ہیں علی علی کرنے کے لیے، ہمارا خون بہایا گیا علی علی کرنے کے لیے، سادات کو جلا وطن کیا گیا علی علی کرنے کے لیے، کتنا خون بہائے علی علی، یہ اس موقع کے لیے، جس موقع کے لیے جو ہم آپ یہاں پہ جمع ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری تاریخ، تشیع کی تاریخ سیاہی سے نہیں لکھی گئی ہے، ہماری تاریخ ہمارے خون سے لکھی گئی ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ اپنے خون سے لکھوائی ہے، تاکہ جب دنیا ہماری تاریخ پڑھے تو ہماری تاریخ نہ پڑھے بلکہ ہمارے خون سے لکھا ہوا علی 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 پڑھے۔ یہ موقع آسانی سے نہیں ملے ہیں عزیزان گرامی، خدا کا شکر بھیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ ہم یہاں بڑی آسانیوں کے ساتھ ذکر علی کر رہے ہیں۔ یہ حجاج ملعون کا زمانہ، جو جماعت حجاج کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اس میں کیسے کیسے علی والے تھے، جنہیں تاریخ نے جماعت القرآن کہا۔ میں موضوع پر ہی ہوں، بس یہیں پر بات تمام ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنے والوں کی جماعت، علی والا ہو اور قرآن والا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت قمبر تھے اس جماعت میں، حضرت کمیل تھے اس جماعت میں، مولا کے بڑے بڑے نام، مولا کے بڑے بڑے صحابیوں کے نام، حضرت سعید ابن جبیر چوتھے امام کے صحابی، وہ تھے اس جماعت میں۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی جماعت، کس جرم میں ان سب کو مارا گیا؟ یہی تو علی علی کرنے کی جرم میں مارا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، کل بھی ہمارا خون بہایا گیا اور آج بھی ہمارا خون بہایا جا رہا ہے۔ یقیناً جو کل واقعہ رونما ہوا ہے، خداوند عالم شہداء کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اتنا خون بہایا گیا، تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی قوم ہو تو دنیا لے کر آئے، اس کثرت کے ساتھ خون بہایا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا خون بھی بہایا گیا، یہ خون نہ بہا ہوتا اگر مدینے میں رسول کی بیٹی کا خون نہ بہایا جاتا۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دن امیر المومنین کے حق غصب ہو جانے کے دن، کتنی بڑی سازش تھی جس کا نام سقیفہ ہے۔ اس سقیفہ نے اس دنیا کا کیا حال کیا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے آپ کے یہاں کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کسی بھی شخص کا ناحق خون بہایا جاتا ہے تو جو خون بہاتا ہے اس کے سر پہ تو وہ، اس کے نامہ اعمال میں تو وہ گناہ لکھا ہی جاتا ہے، مگر ان دونوں کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے جنہوں نے امیر المومنین کا حق غصب کیا تھا۔ مولا کائنات کا حق غصب کیا تھا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ایک راز بتایا تھا
جو راز فاش کیا گیا تھا، اور پوری پلاننگ اسے ایک راز میں چھپی ہوئی تھی کہ میرے بعد تمہارا باپ بیٹھے گا، میرے بعد فلاں شخص بیٹھے گا، اس کے بعد تمہارا باپ بیٹھے گا. اور یہی وہ راز کا فاش ہونا تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا. اور اس زہر دینے کے بعد یہ جو ایام ہیں، 28 صفر کے بعد کے ایام، یہ کربلا معلیٰ کی، یہ کربلا کے واقعات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ آپ روئیں گے، جناب سیدہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے. ابھی کتنے دن گزرے تھے رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے؟ مجھے بتائیے، کتنا عرصہ گزرا تھا، کتنا وقت گزرا تھا؟ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب آیا کہ جس دروازے کا رسول احترام کرتے تھے. یہ دن خاص مصائب کے دن ہیں عزیزان گرامی، خاص مصائب کے دن. میں نے کل بھی یہ روایت پڑھی تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا کوئی دن بھی حسین کے دن جیسا نہیں ہے مگر یوم الاحراق، وہ دن جس دن دروازہ جلایا گیا. دیکھیے، یہی جس علی کے نام کے ابھی ہم فضائل پڑھ رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے کہ اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر پایا جاتا ہے، اس کی ذات کے میں کتنی قدرت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، کتنی تاثیر ہوگی اس کے ہاتھوں میں. صبر اسے نہیں کہتے کہ صاحب ہمارے تو ہاتھ بندھے تھے ہم کیا کرتے. صبر یہ ہے کہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود انسان خدا کے لیے خاموش رہے. ایک جملہ ہے مولا کی زیارت کا، یہ زیارت بھی اصول کافی میں آئی ہے اور نجف اشرف میں پڑھی جاتی. خداوند عالم مولا کائنات کے صدقے میں ہمیں جلد از جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. ایک جملہ ہے، سنیے گا عزیزان گرامی، اگر بات پہنچے گی تو انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ حضرات. ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. علی کو سلام کیا جا رہا، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین انت اول المظلوم. اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے، اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، بے شک آپ پہلے مظلوم ہیں. دیکھیے، ایک عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ جنت البقیع کے پاس ایرانیوں کا کچھ قافلہ تھا جو وہاں زیارت کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے گریہ وزاری کا ماحول تھا. دیکھیں، محسوس کیجئے گا اس بات کو، لوگ رونے لگے. ایک ملعون آیا، وہاں ایک حاملہ خاتون تھی، اس نے اس کو ایسے مارا کہ وہ زمین پہ گری، اس کا حمل ساقط ہو گیا. جو اس کا شوہر تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس متوع کی طرف بڑھا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے زمین پہ پٹخ دیا. لوگ آگے بڑھے، کہنے لگے کہ تمہیں مار ڈالیں گے، اسے چھوڑ دو. تو اس نے بڑھ کے کہا کہ آج مجھے ماری کیوں نہ ڈالے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ اس نے میرے رہتے ہوئے، اس نے میرے سامنے میری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. وہ عالم دین کہتا ہے جیسے یہ واقعہ رونما ہوا، میں نے نجف کا رخ کیا، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے علی، آپ پر سلام ہو، جس کے ہاتھوں میں خدائی کی طاقت تھی، اس علی کے گلے میں رسی تھی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی، سیدہ میں تازیانہ، علی دیکھ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، علی صبر کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. عزیزان گرامی، حضرت محسن کی شہادت منائی جا رہی ہے.
مولا نے اپنے اس بیٹے کے لیے، سنیے گا عزیزان گرام قدر، مولا نے اپنے اس بیٹے کے قاتلوں سے کہا تھا میں تم دونوں پر عذاب نازل کروں گا، تم دونوں کو تمہاری قبروں سے نکالوں گا۔ عزیزان گرام قدر سنیں گے، روایتیں بتاتی ہیں ہمیں، آپ پڑھیے علامہ مجلسی کی بہار الانوار دیگر کتابیں، جو روایت میں نے کل ادھوری روایت پڑھی تھی آج پوری کر رہا ہوں، کہ چھٹے امام نے فرمایا وہ آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو جو محسن کے مصائب پہ گریہ نہیں کرتی۔ جانتے پوری مفصل روایت کیا ہے؟ امام بیان فرماتے مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب خداوند عالم کی عدالت لگے گی، اس عدالت میں پہلا مقدمہ محسن کا جائے گا، سب سے پہلے حضرت محسن کے قاتلوں کو، سب سے پہلے حضرت محسن کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ پہلا مقدمہ حضرت محسن کی مظلومی کا، حضرت محسن کی شہادت کا خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ سنیں گے عزیزان گرامی، منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا ایک منادی ندا دے گا، لوگوں اپنی نظروں کو جھکاؤ، خدیجہ اور فاطمہ بنت اسد آ رہی ہیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، جناب خدیجہ الکبریٰ ہوں گی اور بی بی فاطمہ بنت اسد ہوں گی، ایک محسن کی نانی ہے، ایک محسن کی دادی ہے، ان کے ہاتھوں پہ ایک ننھا سا جنازہ ہوگا، ایک ننھی سی میت ہوگی، یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں لے کر آئیں گی اور خدا سے شکوہ کریں گی، بار الہ اس بچے کی کیا خطا تھی، اس بچے نے کیا کیا تھا، اس بچے کی کیا بأي ذنب قتلت، اس بچے کی کیا غلطی تھی، میرے محسن کو دنیا میں آنے کیوں نہیں دیا گیا؟ عزیزان گرامی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محسن کی میت تو محسن کی ماں کو لانی چاہیے، یہ محسن کی دادی، محسن کی نانی کیوں محسن کا جنازہ لے کر آئیں گی؟ تو اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو جواب ملے گا، اس لیے فاطمہ بنت اسد اور جناب خدیجہ محسن کا جنازہ لے کر آئیں گی، کیونکہ فاطمہ کے ہاتھ بھی خالی نہیں ہوگے، سیدہ بھی کچھ لے کر آئے گی، کیا لے کر آئے گی؟ محمل آئے گی، علی قریب جائیں گے، بی بی آپ کے بابا نے پوچھا ہے امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ اس وقت میری بی بی اپنی محمل سے دو کٹے ہوئے ہاتھ نکال کے کہے گی بابا کیا میرے بیٹے عباس کے ہاتھ امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ عجل ولیک الفرج۔